السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہوگے، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ آج میں ایک بہت ہی ڈفرینٹ موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہم مسلمانوں میں بہت جلدی مایوسی پھیل جاتی ہے، ہم بہت زیادہ مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ہماری۔ لوگوں کو اسلام دین سے اوپر، دین کے معاملے میں لوگ جو ہیں وہ متنفر ہونے لگ گئے ہیں۔ مایوسی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے اور اٹھ کے وہ ہم پہ برس پڑتا ہے۔ لیکن میں آج دو ایسے اینگلز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جن اینگلز کو شاید ہم نے ٹوٹلی بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا اقبال نے کہا تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ آج ہم تھوڑا سی ہسٹری کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، اس بات پہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اس مسلم جو ہے نا، ہم جو اس مسلمان ہیں، ہم وہ شاید دنیا کی واحد قوم ہے جس کی 1460 سال کی جو ہسٹری ہے اس میں تقریباً ہم نے ایز دنیا پہ 75 to 80% آف دا ٹائم حکمرانی کی ہے۔ بٹ وہ کیسے کی ہے؟ پھر ہمیں یہاں پہ ظاہر ہے ہم پہ زوال بھی آئے ہیں، وہ کیسے آئے ہیں؟ میں ان دو چیزوں کا انالائز کرنا چاہتا ہوں۔ سقوط بغداد 1258 کا، آپ کا سقوط اندلس 1492، آپ کا 18ویں سے 20ویں صدی کا نوآبادیاتی جو تھا دور، اور پھر 1924 خلافت عثمانیہ کا خاتمہ۔ یہ ہے ہمارا ایک تاریخی پس منظر۔ تو مطلب ہم لوگ کئی دفعہ گرے ہیں، وہ ہے نا جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ جہاں میں اہل ایما مانند خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو وہ کیسے نکلتے تھے؟ ان کے پاس ایسی کیا طاقت تھی جو ان سے یہ سب کام کراتی تھی؟ تو میں اس حوالے سے آج آپ کی توجہ سے لانا چاہتا ہوں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں آج اس کو نہیں روک سک رہا۔ میرے پاس اس وقت وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ میں واٹس ایپ سے جان چھڑا لوں، میرے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ میں یوٹیوب سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس کے بغیر میں کچھ نہیں کر پا رہا، کیونکہ میں نے خود بنایا نہیں۔ بٹ یہ کیسے بنے گا؟ یہ کون بنائے گا؟ اس کے لیے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا الجبرا کا وہ دور جو خوارزمی نے شروع کیا۔ اس کے لیے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا مسلمانوں نے جب دنیا پہ حکمرانی کی تو وہ علم سے کی۔ جب آپ ابن سینا نے طب میں جھنڈے گاڑے، جب فلکیات البیرونی کے پیروں کی دھول تھی، جب فلسفہ و علم ابن رشد سے پوچھتا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم جہاں بیٹھے ہیں، جس جگہ پر بیٹھے ہیں، جس پوزیشن میں بیٹھے ہیں، اقبال نے کہا تھا ہے کہ 200 سال سے ہند کے مے خانے بند، وہ علم کی 10 گاہیں تھیں جن کو اقبال مے خانے کہہ رہا ہے، وہ شراب خانے نہیں ہیں۔ آج اس بات کو 300 سال ہو چکے ہیں بائی دا وے، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ۔ علم سے دنیا بنی ہے، پہلی وہی میرے رب نے علم کی اتاری تھی، اقرا۔ اور جب علم ختم ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو ہماری مسلم امہ نے علم کو چھوڑ دیا۔ ہاں، تعلیم کو پکڑا ہوا ہے، ابھی بھی ڈگریاں لیتے ہیں نوکریوں کے لیے، پلیز میں اس کو علم نہیں مانتا ہوں۔ جب ہم نے علم کو چھوڑا، وہ علم جس نے ابن سینا بنایا، جس نے خوارزمی بنایا، جس نے مسلمانوں کو ایک سپر پاور بنایا، 400 سال تک، 7ویں سینچری سے لے کر 11 تک، آپ جانتے ہیں دنیا پہ کون سی زبان بزنس لینگویج تھی؟ عربی۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی کرنسی کیا تھی؟ مدنی دینار۔ آپ جانتے ہیں کون سی ثقافت پھیل رہی تھی؟ مسلمانوں کی۔ انڈونیشیا میں کوئی بھی اسلام نہیں پھیلانے آیا، صرف تجارت ہوئی، علم اور عمل دوسری چیز۔ اور انڈونیشیا والی سائڈ پوری مسلمان ہوگی کہ کیسے تاجر ہیں۔ کہیں پر بھی قرآن میں میرے رب نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ مسلمان دنیا کے حکمران ہوں گے، لیکن ہمیں یہ اللہ کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جس قوم کے پاس علم ہے وہ قوم دنیا پہ حکمران رہی ہے۔ بنائے نا یار اپنی ساری چیزیں، کون روک رہا ہے آپ کو؟ کیا کمی ہے آپ کے اندر؟
خود ہی کو کر بلند، اتنا کرے نا اس کو بلند کرنے کا پروسیس ہے۔ مدنی دور تو سب کو یاد ہے، مکی دور کو سٹڈی کرتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو مکی دور بتانا چاہتا ہوں۔ 13 سال ہیں وہ۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ایمان پہ کام کیا، پھر ان کے علم، اور وہ کیسے کیا؟ علم کے ذریعے، علم کا اضافہ کر کے۔ حضرت عمر کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ قرآن سنا، ایک علم تھا نا، جو وہی آئی علم تھا وہ، تو اس علم سے متاثر ہوئے کہ یار یہ کیسا علم ہے۔ ہم نے علم کو ترک کر دیا ہے۔ علم میں تعلیم ہی نہیں، تربیت بھی شامل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اپنے 313 کی جو بدر میں کھڑے تھے۔ سوچنے کی باتیں ہیں یہ ساری۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کفوا ایدیکم کا حکم تھا، اپنے ہاتھ باندھ لو۔ کیا وہاں پر نعوذ باللہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حمزہ رضی اللہ عنہما، کیا ان میں سے کسی میں طاقت نہیں تھی کہ یہ لڑ سکتے؟ لیکن اللہ نے حکم دیا کفوا ایدیکم، کہ جب تمہارے حالات ایسے ہوں کہ جب پر نہ تمہارا ایمان پراپر ہو، اس وقت بن چکا ہو، نہ تمہارے پاس علم ہو، نہ تمہارے پاس طاقت ہو، تب تک تم نے شیب ابی طالب میں بھی رہنا پڑے تو رہنا ہے۔ یہ ٹریننگ تھی ہماری، کن حالات میں کیسے آنا ہے۔ آج میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ایسے حالات آئے تھے، جب مسلمان بالکل محکوم تھے، جب مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، بے سر و سامانی تھی، تو کیا وہ اسلام سے متنفر ہوئے تھے؟ یا انہوں نے ہجرت کر لی تھی؟ یا انہوں نے اپنے کسی اور چیز پہ اضافہ کیا تھا، اپنی اسٹرینتھ میں اضافہ کیا تھا، اپنے ایمان میں اضافہ کیا تھا، اپنے علم میں اضافہ کیا تھا؟ منجنیق مسلمانوں کا ہتھیار نہیں تھی کبھی بھی، یمنیوں کا ہتھیار تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے قلعے فتح نہیں ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی فوج کو یمن بھیجا کہ جاؤ جا کے منجنیق سیکھ کر آؤ۔ وہ منجنیق سیکھ کر آئے، مسلمانوں نے وہ دیوار توڑی قلعے کی، یہودی باہر آ گیا اور معاملہ ختم ہو گیا، جیت گئے، اللہ نے فتح دی۔ تو یمن میں کیا مسلمان رہتے تھے؟ تو مشرکوں کی جگہ تھی اس وقت۔ علم تو کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، اس کے بعد پھر مسلمانوں نے منجنیق میں ایسی مہارت حاصل کی کہ دہشت بیٹھتی تھی دوسروں کے اوپر۔ لوگ سمجھتے ہیں آج تک کہ یہ مسلمانوں کا ہتھیار تھا۔ اسے کہتے ہیں ایکسیلنس، پرسوٹ آف ایکسیلنس۔ یہ پوری کی پوری دیکھو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کرونالوجیکل کہ جی پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ اس سے میرے لیے آج کیا سبق ہے یہ سیکھنا ضروری ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ایک قدم ہمیں سکھا رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم میزائل بھی ماں باپ سے لیں گے، ان سے مائی باپ سے لیں گے، گاڑی بھی مائی باپ سے لیں گے۔ وہ چاہیں تو آج آپ کی ساری الیکٹرک گاڑیاں، کمپیوٹرائز گاڑیاں، ساری گاڑیاں آپ کی کھڑی ہو جائیں سڑک پہ کل۔ وہ چاہتے ہیں تو آپ کو فیس بک پہ وہ دکھاتے ہیں جو آپ کو ذلیل کرے، اور ادھر وہ دکھاتے ہیں دوسروں کو جو ان کو کرے، ان کو آپ کے خلاف کرے۔ تو آپ کمپلین نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ شکوے کرنے کی بجائے اللہ سے اور خود سے، اور صرف دعائیں مانگنے کی بجائے دوائیں بھی کریں۔ دوا یہ ہے کہ علم حاصل کریں، اپنے آپ کو بڑھائیں، اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو بڑھائیں، اپنے اندر اپنے ایمان پہ کام کریں۔ طریقہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ اگر واپس چاہتے ہیں آپ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے واپس اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، تو سب سے پہلے اقرا کا راستہ پکڑیں، کیونکہ وہیں سے سفر شروع کرایا تھا اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پہلی وہی نماز کی یا زکوٰۃ کی نہیں آئی تھی۔ علم ہوگا، پھر قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کیا تم علم والے اور جو بے علم ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سوچو، اتنی بڑی دلیل ہے یہ قرآن میں۔ یہاں سے نکلتی ہے یہ میرے بات، کیا آپ کے یہاں نہیں لگ رہی؟ ہم بیٹھ کے ٹی ویوں کے سامنے
آنسوؤں سے رونے لگے ہوئے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، کس بات کا؟ If you keep on doing what you have been doing, you will keep getting the same result. اگر آپ وہی کام کرتے رہیں جو آپ کرتے جا رہے ہیں، جس سے آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا، تو آپ کو وہی رزلٹ ملے گا جو نہیں مل رہا. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. کیسے؟ وہ کیسے جگانا ہے؟ علم کی روشنی سے. علم حاصل کریں، تربیت والا، تعلیم والا نہیں کہہ رہا صرف. یہ یونیورسٹیوں کی ڈگریاں مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یونیورسٹی، کالج، اسکول نوٹس پہ بچوں کو پاس کر رہے ہیں. بچوں کو پاس کرنے سے کوئی ان کی قابلیت نہ سمجھ آتی ہے؟ نظام تعلیم کو بدلیں، پاس اور فیل کو ہٹا دیں. جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو پاس اور فیل کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا میرٹ؟ کس نے میرٹ بنایا تھا؟ آج سے 200 سال پہلے کون سا تھا میرٹ؟ کہاں تھا میرٹ؟ یہ پچھلے 100 سال میں میرٹ کہاں سے آ گیا؟ سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. کیونکہ آپ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہم ضعیف ہو چکے ہیں، تو پھر قبول کریں مرگ. پھر اس رزق سے پرواز میں آنی ہی کوتاہی ہے. یہ رونے دھونے کا ڈرامہ بند کریں یار. اس وقت رونے کا وقت نہیں ہے، کچھ کرنے کا وقت ہے. اور کرنا کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں جی، سارے کہتے ہیں سلوشن لائیں. سلوشن نہیں ہے کسی کے پاس. میں سلوشن دے رہا ہوں. اپنے ایمان اور علم پہ کام کریں. دنیا آپ کے قدموں میں نہ ہوئی باذن اللہ تو میرے قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لینا. لیکن شرط یہی ہے، ایمان اور علم پہ کام کرنا ہے، اور کچھ نہیں کرنے کی ضرورت. سب کچھ خود ہو جائے گا. ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کر نہیں رہے. تن آسانی ہمیں چھو چکی ہے. بیٹھ کے یوٹیوب پہ یا اس پہ ٹک ٹاک پہ یا وہ فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ ہم ریلیں دیکھ سکتے ہیں. پہلے تسبیح کیا کرتے تھے، اب ہم ریلیں دیکھتے ہیں. کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں. ایک سوالیہ نشان کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں. اب کیا کرو گے میرے دوست؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.